حسین لجپال دی 6 سال دی سکینہ پاک نو تکیا ویکھ کے یزید کہندا ہے لڑکی کون ہے لڑکی کون ہے؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب سکینہ نہیں بولی، دوبارہ پھر زور نال پوچھدا ہے لڑکی کون ہے؟ جڑیاں اپنے بابے تو علاوہ کسی نال بولی نہ ہون او کیویں دربار وچ بول کے دستی کہ میں کون؟ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا لڑکی کون ہے؟ جناب سکینہ نہ بولیا، جدو جھڑک کے بولیا اونچی بولیا اللہ اللہ، تو سیدہ سکینہ بولیا نہیں، بھر دربار جڑا بیڑیاں جکڑیا ہوا سید زادہ دوڑ کے پھرا دے دامن نہ لپٹ گئی نے۔ جناب سجاد فرمان یزید ظالمہ اے سکینہ بنت حسین کربلا تو جھڑکیاں سنن لگی ہے ہونا عزیز نبی وقار یزید سرکار دی آل نو تکدا رہا، عجیب و غریب سوال پوچھدا رہا۔ پرانے زمانے دا رواج جڑے قیدی ہوندے ہیں وہ تقسیم کیتے جاندے ہیں۔ یزید کے دربار وچ ایک شامی بیٹھا سی، وہ کہندا یزید ہر وقت جدو قیدی آندے نے تو تقسیم ہی ہوندے نے، اے قیدی جے تو تقسیم کرنے تے میں بھی کچھ منگنا چاہتا۔ یزید نے کیا بول کی منگنا ہی آندا ہے جڑی 6 سال دی لڑکی ہے جدا نام سکینہ ہے اے مینوں دے دے۔ یزید کہندا کی کرے گا؟ آندا میرے گھر نوکرانی کوئی نہیں، میں نوکر بنا کے رکھاں گا۔ اللہ اللہ بی بی زینب پاک فرماندیاں نے ظالمہ اپنی زبان روک، اے نوکر نہیں کائنات سردار دی دھی، اے نوکر بنا بڑے لوگ نہیں سردار میں۔ جمعرات کا دن سے جدو قافلہ پیش ہے، آپ فرمانے کل جمعہ ہے، جمعہ دا خطبہ میں دینا ہے۔ انہیں کیا ٹھیک ہے، آپ فرمانے میرے بابا دا سر میرے حوالے کر دے میں دفن کروں گا۔ انہیں کیا ٹھیک ہے، آپ فرمانے میں نے واپس مدینے بھیج۔ انہیں کیا یہ دیکھے سوچ رہا، آپ فرمانے میرے باپے نے قاتل میرے حوالے کر۔ انہیں کیا کون قاتل ہے؟ جواب آیا کہ خولی قاتل ہے۔ ہاں خولی تو قتل کیتے، کہتے کہ میں کیوں قتل کروں گا؟ سنان بن انس قاتل ہے۔ سنان تو قتل کیتے، انہیں کہا کہ میں نہیں قاتل، شمر قاتل ہے۔ ہاں شمر تو قتل کیتا ہے۔ شمر دربار بڑی گل کر گیا، بندہ گندا سی گل صحیح کر گیا، پردہ لا گیا۔ اس کیا یزید میرا حسین لڑ کیڑا جھگڑا سی، حسین دا قاتل ہوئے جی حکومت نو خطرہ، جڑا بیعت طلب کردا ہاں میں تے بیعت طلب نہیں کی تھی، میں کیویں قاتل ہاں؟ یزید آکھیا جی یہ مطالبہ تے پورا نہیں ہو سکتا، پر کل جمعہ پڑھا لیا جے۔ جمعہ شروع ہویا، جڑا حسین پاک سرکار دے پتر دا خطبہ سن سکتا ہے۔ آپ جمعہ تے خطبہ شروع فرمایا، آپ فرماتے ہیں میں مینا تے مزدلفہ دا بیٹا، میں ہلد حرم میں زمزم دا بیٹا، میں زہرا دا بیٹا، میں علی دا بیٹا، میں اس باپ دا پتراں جڑا کربلا دے میدان پیاسا شہید ہوئے۔ جدو سرکار نے واقعات کربلا بیان کرنا شروع کی تھی تو یزید دیکھا کہ درباریاں دی حالت بدل رہی ہے۔ انہیں فوراً آکھیا مؤذن کے اذان پڑھ، مؤذن اذان پڑھی، جمعہ لیٹ پہ آؤں گا جلدی کرو۔ یزید نے کہا جمعہ لیٹ پہ آؤں گا جلدی کرو۔ مؤذن نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو سچ کیا ہے۔ انہوں نے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ فرماتے ہیں میں شہادت دینا۔ انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یزید اے جنہ دا نا آیا ہے تیرے نانا نے یا میرے نانا نے؟ توجہ ہے نا حضرات؟ آپ فرماتے ہیں اے مؤذن اس نام دا واسطے ہی چپ کر جا، میں نے تقریر کر لین دے۔ جناب مؤذن پھر بیٹھ گیا، آپ نے مڑ خطبہ شروع فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کوفہ شام والے ہو تو اڈے اندر کوئی قصاب ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہو سکتا جی میں قصاب ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرے نانے کی شریعت نے کی آداب دسے دی جانور ذبح کر۔ ہو سکتا جی شریعت آداب نے جدو جانور ذبح کیتا جائے تو ایک نو دوجے دے سامنے ذبح نہ کیتا جائے، چھری تیز ہوئے اور ذبح کرنے تو پہلا پانی پلایا جائے۔ اللہ اللہ میرے مولا سجاد فرماندے شام دی مسجد وچ بیٹھ والے ہو، جس نانے نے
جانور ذبح کرن دے تین آداب دسے نے جانور نو پانی پلایا جائے میرے بابا کربلا تین دن دے پیاسے آئے میرے بابا جدو کربلا شہید ہوئے تین دن دے پیاسے جدو ذبح کیتا جائے جانور چھری تیز ہوئی چاہیے جس خنجر نال میرے بابا شہید ہوئے تیز کوئی نہ اللہ اللہ فرمایا ایک نو دوئے دے سامنے ذبح نہ کیتا جائے 71 میرے بابا دے سامنے قربان ہوئے اللہ اللہ یزید نے ویکھیا سید دے خطبے نال مسجد دی حالت بدل رہی ہے انہیں فور خطیب نو کیا جمعہ پڑھاؤ نماز پڑھاؤ نماز پڑھائی گئی رسول اللہ دیا محبوس کر دیتی گئی قید کر دیتی گئی قید ہوندے ایام گزر دے پہلے ایک دن سیدہ سکینہ آئیاں نے دل پہ ہاتھ رکھا بڑے پیار میں جملہ سنا میں زین العابدین اودے واسطے دعائے سرکار فرماندے نے التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرام اے فرماندے اے صبح دی ہوا اگر چل دیا مدینے تو تیرا گزر ہوئے میرے نانے دے گنبد نال ٹکرائے بلغ سلامی روزتر فیہ النبی المحترم میرے نانا جان دی خدمت زین العابدین دا سلام پیش کری دیا کہ اقبادنا مجروحت من سیف ہجر المصطفیٰ نانا تیری جدائی دی تلوار نے سادہ جگر ٹکڑے کر چھڑیا ہے رسول اللہ دیال دا غم دیکھو فرمایا اقبادنا مجروحت من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدت فیہا النبی المحتشم کتے چنگے نے ہو نانا جڑے دن رات تیریاں گلیاں دا طواف کر دے رہے ہائے کیا درد والا جملہ بولیا سرکار نے فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین اے رحمت للعالمین نانا اپنے پتر زین العابدین کے نظر کرم فرماؤ میں تیار آج بھی کسی مصیبت ہوئے تو اس سید زادے دا ایک قصیدہ پڑھیا کرو تے نال گاڑیاں مصیبتاں ٹال ویسا آپ فرماتے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عین الظالمین فی الموکب والمستحمی نانا ظالمہ نے تیری اولاد کو قید کیتا ہوئے نانا کرم دی نظر فرماؤ ساڈی رہائی ہو جائے آل محمد لخت جگر کا دعا کرنا سرکار نے اس سے منظور فرمائیے گویا مہینیاں نہ اگر ترجمہ عربی نہ کرام تے مدینے المو کر گیا میں آنکھی سوہنے نوائے جے تیرا گزر ہوئے التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم اکھی سونے نوائے جن بھی دکھ ہون جن بھی درد ہون جتنا ظالمہ دے ظلم تو گھبرا جاؤ سنت سجاد کی مدینے المو کر گیا کہ کرو اکھی سونے نوائے